پروگرام احکام شریعت اور طہارت سے متعلقہ مسائل کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضری کا شرف حاصل ہے۔ ہم نماز کی شرائط سے ہم نے آغاز کیا تھا اور ان میں سب سے پہلی چیز طہارت تھی، اور طہارت میں پھر سب سے پہلے ہم نے وضو کے بارے میں کلام کیا اور اب غسل کے بارے میں کلام جاری و ساری تھا، اور آپ کو بتایا تھا کہ ایک تو اس میں گفتگو ہو چکی ہے کہ غسل کی کتنی اقسام ہوتی ہیں، فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، مستحب ہے، اور غسل کس طرح فرض اور واجب ہوتا ہے، اس کے اسباب پہ گفتگو ہو گئی۔ پھر جب انسان حالت جنابت میں آتا ہے اس پہ غسل واجب ہو جاتا ہے، اور واجب ہونے پر جو حالت طاری ہوتی ہے جس کو حالت جنابت کہتے ہیں، تو ان میں کون کون سے امور کرنا حرام ہو جاتا ہے، کون کون سے امور پھر بھی جائز رہتے ہیں لیکن مکروہ ہوتے ہیں، اور کون سے ایسے کام ہیں جو بلا کراہت جائز ہوتے ہیں۔ پچھلے پروگرام تک الحمدللہ ان تمام چیزوں پہ تفصیلی کلام ہو چکا ہے۔ آج انشاءاللہ ہم آپ کو غسل کے طریقے کے بارے میں ضروری باتیں عرض کریں گے، اسے بھی بہت غور سے سماعت فرمائیں۔ دیکھیں، جب انسان پر غسل فرض ہو جاتا ہے تو سب سے پہلے تو یہ یاد رکھیں کہ غسل کے 3 فرائض ہوتے ہیں۔ ایک کلی کرنا، لیکن کلی اس طرح کریں گے کہ اس میں باقاعدہ غرغرہ بھی شامل ہو، یعنی حلق تک تقریباً جہاں تک نرم باسا ہوتا ہے وہاں تک پانی کا پہنچانا فرض ہے۔ وضو کے اندر یہ سنت ہوتا ہے لیکن غسل کے اندر فرض، جبکہ غسل واجب ہو۔ ایک تو ہوتا ہے ہم ٹھنڈک کے لیے غسل کر رہے ہیں یا جمعے کے لیے، عیدین کے لیے غسل کر رہے ہیں، اس میں تو سنت ہی رہے گا، لیکن جب غسل فرض ہو جاتا ہے، ہم پر غسل واجب ہو جاتا ہے، تو پھر اس غسل کو جو حالت جنابت طاری ہوتی ہے اس کو اتارنے کے لیے 3 فرائض پورے کرنا بہت ضروری ہے، جن میں سے پہلا ہے کلی کرنا، اور کلی کے اندر غرغرہ شامل ہوگا۔ دوسرا ہوتا ہے ناک میں پانی چڑھانا۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ تھوڑا سا پانی اس طرح ہاتھ میں لے لے اور اس کو ناک کے قریب لا کے تھوڑا ہلکا سا سونگے، اتنا تیز نہ سونگے کہ دماغ کو چڑھ جائے، لیکن جتنا ہی نرم ناک کی ہڈی ہوتی ہے، یعنی جہاں نرم حصہ پھر سخت ہڈی شروع ہو جاتی ہے، اس نرم حصے تک تقریباً سونگ کے اس کو اوپر چڑھانا ہوگا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے استنشاق کا لفظ استعمال فرمایا ہے، اور استنشاق کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کو سانس کے ذریعے یا سونگ کر اوپر کی طرف چڑھانا، تو اس لیے استنشاق ضروری ہوگا۔ تو ناک میں پانی چڑھانا یعنی یہ یہاں نرم ہڈی تک، یہ دوسرا فرض ہوتا ہے۔ اور تیسرا فرض ہے سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک ایک ایک بال پر سے پانی کا بہانا، یہ ضروری ہے۔ تو غسل کے اندر پورے بدن کو دھونا فرض ہوتا ہے، اور وضو کے باب میں وضو کا جب ہم معاملہ ذکر کر رہے تھے اس میں اچھی طرح وضاحت کر چکا ہوں کہ ہماری شریعت دھونے اور مسح کرنے کے مفہوم کو علیحدہ علیحدہ پیش کرتی ہے۔ دھونا تو مسح کے قائم مقام ہو سکتا ہے، لیکن جہاں دھونا ہو وہاں پہ اگر مسح کر لیا تو کام نہیں دے گا، لہٰذا غسل نہیں اترے گا۔ تو اس لیے بعض مقامات ایسے ہوتے ہیں جن میں اگر احتیاط نہ کی جائے تو اس میں صرف مسح ہوتا ہے، اس میں مطلب پانی وہاں تک پہنچتا نہیں ہے، اور چونکہ اکثر ہمارے بھائی بہن ناواقف ہوتے ہیں مسائل سے، تو وہ پانی بہانے کے باوجود بظاہر جسم گیلا کرنے کے باوجود باتھ روم سے ناپاک ہی باہر آتے ہیں، اور اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ پھر نمازوں کا پرابلم ہوگا، نمازی بھی انسان، اس کی نمازیں قبول نہیں ہوں گی، نمازیں ادا ہی نہیں ہوں گی، اور اسی طرح گھر میں جو حالت جنابت میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے ہیں تو وہ بھی ایک معاملہ رہے گا کہ اللہ کی رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے، تو بے برکتی گھر میں پیدا ہوتی ہے۔ یہ جو ہمارے بھائی بہن کہتے ہیں کہ جی پہلے تو گھر میں بہت برکت سی نظر آتی تھی، اب بہت زیادہ بے برکتی ہے، اس کے بہت سارے اسباب ہوتے ہیں، جن میں سے ایک سبب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہمیں صحیح طریقے سے غسل کرنا نہیں آتا، ہم واش روم باتھ روم میں جاتے ہیں غسل کرنے کے لیے حالت جنابت میں، پورا غسل نہیں ہوتا، باہر حالت جنابت میں آ جاتے ہیں، جنبی ہی واپس آتے ہیں، تو اللہ کی رحمت کے فرشتے نہیں آتے، تو پھر گھر میں بے برکتی کا دورہ نظر آتا ہے۔ تو بہرحال بہت غور سے اس کو سماعت فرمائیے گا، جب انسان پر غسل فرض ہو جائے تو سب سے پہلے جب وہ واش روم میں جانے لگے تو اس سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے، کیونکہ باتھ روم میں جا کر پھر ذکر الہی کرنا، چاہے اس نے بھی کپڑے نہ اتارے ہوں، لیکن وہ مقام چونکہ مناسب نہیں ہے، اس لیے باہر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر جائیں گے۔ اور یہ آپ کو پہلے بتا چکے ہیں کہ حالت جنابت میں کلی کرنے کے بعد ذکر الہی بلا کراہت جائز ہے، لہذا کلی کر کے پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پھر باتھ روم میں داخل ہوں گے، اور الٹا قدم پہلے رکھنا یعنی اندر جاتے ہوئے رکھنا سنت کریمہ ہے۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، پہلے تو ہم غسل کا طریقہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہے تھے۔ جب غسل فرض ہو جائے، اب آپ باتھ روم میں جائیں گے تو پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں، اور بہتر ہے کہ کلی کرنے کے بعد پڑھیں، کیونکہ بغیر کلی کیے حالت جنابت میں ذکر الہی کرنا مکروہ ہوتا ہے، لیکن یہ مکروہ تنزیہی ہے، یعنی گناہ تو نہیں ہوتا لیکن شریعت نے اس کو پسند نہیں کیا۔ اب باتھ روم میں جانے کے بعد اب آپ نے کپڑے اتارے، کپڑے اتارنے کے بعد پھر کوئی ذکر الہی نہیں کریں گے،
یہ عوام الناس کا غلط خیال ہے کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم کلمہ پاک پڑھتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے یہ ہیں کہ شاید غسل اتارنے سے پہلے کلمہ پڑھنا لازم ہے تاکہ اس سے پاکی حاصل ہو جائے۔ یاد رکھیں کہ یہ ایک ایسی نجاست ہے کہ اس نجاست کو دور کرنے کے لیے زبان سے کلمات کا ادا کرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے غسل کے 3 فرض پورے کرنے ہوں گے، جن کی تفصیل ابھی میں نے خدمت میں عرض کی کہ نمبر 1 کلی کرنا غرغرے سمیت، نمبر 2 ناک میں پانی چڑھانا، اور نمبر 3 سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک پورے بدن پر سے کم از کم 1 بار پانی کا بہانا۔ یہ آپ 3 فرض پورے کریں، اس سے پہلے چاہے آپ زبان بالکل بند رکھیں، آپ کا غسل ہو جائے گا، اور اگر آپ کلمے پڑھتے رہیں لیکن یہ غسل فرض پورے نہ کریں غسل نہیں ہوگا۔ مختصر سے بریک لیں گے۔ الرحمن الرحیم، غسل کا طریقہ چل رہا تھا، مختصر اس پہ بیان کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ سوالات کی طرف آئیں گے۔ تو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ غسل اتارنے کا تعلق کلمے سے نہیں ہے، لہٰذا کلمہ پاک وغیرہ پڑھنے کی بالکل حاجت نہیں، خصوصاً باتھ روم میں جانے کے بعد ویسے وہ مقام ایسا ہوتا ہے کہ ذکر الہی وہاں کرنا مناسب نہیں ہے۔ دوسرا، جب انسان اپنا ستر کھول دیتا ہے تو پھر کسی قسم کا کلام اشد ضرورت کے بغیر کرنا یہ مکروہ ہوتا ہے، کیونکہ جب انسان اپنا لباس اتارتا ہے تو فرشتے اس کے پاس سے چلے جاتے ہیں۔ اب اگر وہ کلام کرتا ہے تو فرشتے گمان کرتے ہیں کہ شاید اس نے لباس پہن لیا ہے، وہ واپس آتے ہیں، اور پھر وہ فرشتے چونکہ بہت زیادہ حیا والے ہوتے ہیں اس لیے ان کو روحانی تکلیف ہوتی ہے، سمجھ لیں، تو اس لیے مناسب نہیں ہے کہ ستر کھولنے کے بعد ذکر الہی کیا جائے۔ اس کے بعد یہ خیال ضرور رکھیے گا کہ جب انسان ستر کھول دیتا ہے تو ستر کھلے ہونے کی حالت میں کعبۃ اللہ کی جانب رخ کرنا یا پشت کرنا دونوں مکروہ ہو جاتے ہیں۔ اس کو فقہا نے بعضوں تو مکروہ تحریمی لکھا ہے، اور بالکل یہ مطلب جب استنجا کے لیے بیٹھیں تو مکروہ تحریمی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ جب تم استنجے کے لیے بیٹھو تو اس طرح نہ بیٹھو کہ تمہارا رخ یا تمہاری پیٹھ کعبۃ اللہ کی جانب ہو، لہذا نہاتے ہوئے بھی اس کی احتیاط کرنی ہے کہ ہمارا رخ نہ تو کعبۃ اللہ کی طرف ہو نہ ہماری پیٹھ کعبۃ اللہ کی طرف ہو، اس لیے تھوڑا سا ذرا خیال کر لیں۔ اگر بالفرض آپ شاور سے نہا رہے ہیں اور اس کا رخ ایسا ہے کہ جب آپ اس کی طرف رخ کرتے ہیں تو آپ کا رخ کعبۃ اللہ کی طرف ہو جاتا ہے، یا اگر آپ یا ایسا ہو جاتا ہے کہ پیٹھ کعبۃ اللہ کی طرف ہو جاتی ہے، تو یاد رکھیں پھر اس طرح نہانا یہ سخت مکروہ ہے۔ کوشش یہ ہونی چاہیے کہ پھر یا تو ٹیڑھا ہو کے انسان نہائے کہ کعبۃ اللہ کی طرف نہ رخ ہو نہ پشت ہو، اور یا پھر بالٹی بھر کر اس بالٹی کے ذریعے آپ نہا لیں یا ٹب وغیرہ کے ذریعے نہا لیں تاکہ یہ مکروہ فعل کرنا لازم نہ آئے، اس کا تھوڑا سا خیال رکھنا چاہیے۔ ایک یہ بات یاد رکھیں کہ اگر بالفرض بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو بالٹی میں یا ٹب وغیرہ میں پانی لے کر پھر اس سے نہاتے ہیں، تو جب انسان پر حالت جنابت طاری ہوتی ہے تو ہم نے آپ کو سمجھایا تھا کہ ایک نجاست حکمیہ انسان پر طاری ہو جاتی ہے، یعنی ایسی نجاست جس کو آپ دیکھ نہیں سکتے، چھو نہیں سکتے، اس کی کوئی اسمیل وغیرہ نہیں ہوتی ہے، لیکن شریعت یہ کہتی ہے کہ یہ شخص ناپاک ہے۔ اور اب اگر ایسی حالت میں آپ پانی میں بغیر دھلے ہاتھ کو پانی میں ڈال دیں گے، مثلا ایک انگلی بھی اگر ڈالی تو سمجھ لیں جتنا پانی اس میں لگے گا آپ یہ باہر نکالیں گے تو اتنے حصے کی جنابت دھل کر اس پانی کے اندر مل جائے گی، اور یہ ناپاکی ہے، لہٰذا وہ پانی ناپاک ہو جائے گا۔ لیکن اس کو ویسا ناپاک نہیں ہے جیسے پیشاب وغیرہ گر جائے تو ناپاک ہوتا ہے، بلکہ اس پانی کو کہتے ہیں مستعمل۔ مستعمل پانی وہی ہے کہ جس سے آپ نے بے وضو پن دور کیا ہو یا جنابت کو دور کیا ہو، یا اس پانی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے بنیت عبادت استعمال کیا گیا ہو، وہ پانی ماء مستعمل کہلاتا ہے، اور اس کا حکم یہ ہوتا ہے کہ اس سے آپ وضو یا غسل نہیں کر سکتے ہیں۔ لہذا اگر کسی نے بالفرض واش روم میں گئے اور باتھ روم میں گئے اور انہوں نے بالٹی میں چیک کرنے کے لیے جیسے گرم پانی انگلی ڈال دی تو یہ پورا پانی مستعمل ہو جائے گا اور اس سے اب غسل نہیں کر سکتے ہیں، یہ غسل اتارنے کے قابل نہیں رہا۔ ہاں، اس کو دوبارہ قابل استعمال کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس میں مثال کے طور پر اس کو نلکے کے نیچے رکھ دیں، تھوڑا سا نلکا کھولیں، بالٹی جب بھر کر تھوڑا سا پانی بہہ جائے تو نلکا بند کر دیں، بس یہ دوبارہ غیر مستعمل ہو گیا، یعنی اس پانی کو جاری کرنا ہے، چلنے والا بنا دینا ہے، تو یہ پھر غیر مستعمل ہو جائے گا اور اب آپ اس سے اپنا غسل وغیرہ مکمل کر سکتے ہیں۔ ایک مزید کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ وقت کافی کم رہ گیا ہے اور پھر سوالات کی طرف بھی آنا ہے، تو ہم کوسچنز کی طرف آتے ہیں انشاءاللہ۔ زندگی رہی تو نیکسٹ پروگرام میں جو منگل کے روز ہوگا اس میں پھر غسل کا باقی طریقہ میں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں ضرور عرض کروں گا، اسے بھی ضرور ملاحظہ فرماتے رہیے گا۔ بہن نے فرمایا کہ اگر میاں بیوی میں خلع واقع ہو گئی تو شوہر کو کتنے وقت کے اندر رجوع کا حق حاصل ہوتا ہے؟ لیکن سب سے پہلے سمجھ لیجئے کہ جب خلع واقع ہوتی ہے تو یہ فقہ حنفی کی روشنی میں طلاق بائن ہے۔ طلاق بائن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہی خلع واقع ہوگی عورت اپنے شوہر کے نکاح سے نکل جاتی ہے، یعنی دوران عدت بھی نکاح میں نہیں رہتی، فوراً نکاح ختم ہو گیا،
جب نکاح ختم ہو گیا تو اگر بالفرض شوہر نے اس سے پہلے 2 طلاقیں نہیں دی تھیں، کیونکہ اگر پہلے 2 دی تھیں اور پھر خلا ہوا تو 3 پوری ہو گئی، اگر پہلے 2 نہیں دی تھیں یا 1 دی تھی 1 نہیں دی تھی تو اب 1 پہلے 1 یہ 2 ہو گئی، یا پہلے کچھ بھی نہیں دی تھی تو یہ پہلی طلاق ہوئی، تو اس کے بعد پھر رجوع کا حق شوہر کو بالکل ہوتا ہے، اور اس کے لیے شریعت نے کوئی وقت مقرر نہیں کیا ہے۔ دوران عدت بھی رجوع کر سکتا ہے اور عدت کے بعد بھی کر سکتا ہے، لیکن جیسے کہ آپ کو بتایا کہ طلاق بائن سے نکاح فوراً ختم ہو جاتا ہے، لہذا طلاق بائن کے بعد رجوع کا طریقہ یہ ہے کہ شوہر اس عورت سے باقاعدہ مہر جدید کے ساتھ نکاح کرے گا۔ پہلے والا مہر وہ ختم ہو تو اس والے نکاح کے ساتھ تھا، نیا مہر مقرر کیا جائے گا اور دوبارہ تجدید نکاح ہوگا، سمجھے دوبارہ نکاح پڑھایا جائے گا، چاہے شوہر عدت کے اندر رجوع کرے چاہے عدت کے بعد۔ لیکن یہ طلاق بائن کا حکم ہے جو ہم نے آپ کو بتایا کہ خلا سے طلاق بائن واقع ہوتی ہے، اور طلاق بائن ہوتی یہ ہے کہ فوراً نکاح ختم ہو جاتا ہے، لہٰذا اب شوہر دوران عدت رجوع کرے یا عدت کے بعد نکاح کے ذریعے ہی رجوع کر سکتا ہے، اور اس کے لیے کوئی شریعت نے مدت مقرر نہیں کی، 10 سال بعد کرے، 20 سال بعد کرے، 30 سال بعد کرے، چاہے 1 ہفتے بعد کرے، وہ کر سکتا ہے۔ میں نے فرمایا کہ وراثت کے اندر کون کون سی چیزیں داخل ہوتی ہیں، ترکے میں کون کون سی چیزیں داخل ہوتی ہیں۔ دیکھیں، ہر وہ شے اس میں داخل ہوگی جو قیمت رکھتی ہو، جس کو آپ باقاعدہ بیچ سکتے ہوں، اس کی کوئی قیمت مقرر کر سکتے ہوں، وہ اس میں تمام آئیں گی۔ لہٰذا گھر کا ایسا ساز و سامان جو مردے سے متعلق تو تھا لیکن اس کی کوئی قیمت نہیں ہے، مثال کے طور پہ ٹیشو پیپر پڑے ہیں 2-3 اس کی ملکیت میں تھے، اب ان کی کیا قیمت ہوگی، یہ مال وراثت میں نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ باقی تمام چیز، مثال کے طور پہ اس کے جوتے ہیں، اس کے کپڑے ہیں، اسپورٹس کا سامان ہے، CDs وغیرہ ہیں، گھڑی ہے، پین ہے، چشمہ ہے، اس طرح کی تمام چیزیں جو باقاعدہ قیمت رکھتی ہوں یہ مال وراثت ہے، اور اس میں وراثت ویسی جاری ہوگی، یعنی جب اس کو تقسیم کرنے لگیں گے تو پھر بالکل قیمت کا حساب و کتاب کر کے کریں۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ کچھ اگر مطلب ورثاء ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ان چیزوں کو نہیں لیتے، یہ کوئی آپ رکھ لیں، ہم ان کو چھوڑتے ہیں، بس اس فلاں چیز کے اندر ہمیں حصہ دے دیا جائے، تو وہ یہ کر سکتے ہیں کہ وہ اس کو صلح کرنا کہتے ہیں کہ وہ بعض چیزوں کو ترک کر دیں اور بعض چیزوں کے اندر اپنا حصہ جو شریعت نے رکھا ہے وہاں سے لے لیں۔ تو یوں ضروری نہیں ہے کہ اس کو بیچنا ہی فرض یا واجب ہے اور بیچ کر سب کو حصہ بانٹے، اگر بعض ورثاء اس میں خود بخود برات کا اظہار کر دیتے ہیں تو کوئی ایک آدھ رکھ سکتا ہے، لیکن بہرحال شرعی مسئلہ یہی ہے کہ جو چیز قیمت رکھتی ہے وہ مال وراثت بھی ہے اور طریقہ بھی ہے۔ ایک آپ نے ضمناً یہ کوشچن کیا کہ جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تو اصل مالک کون بن جاتا ہے؟ بعض اوقات والد کا انتقال ہوا تو ماں کہتی ہے میں سب چیزوں کی مالک ہوں، شوہر مرتا ہے تو بیوی کہتی ہے مالک ہوں، بیوی مرتی ہے تو شوہر کہتا ہے مالک ہوں، اصل میں مالک کون ہے؟ دیکھیے، مالک فی نفسی ہی کوئی بھی نہیں ہے، مالک وہی ہوگا جس کا شریعت نے اس وراثت میں حصہ مقرر کیا ہے، جس کی تفصیل انشاءاللہ میں عرض کرتا ہوں، لیکن ایک مختصر سے بریک تھا کہ جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تو بعض اوقات جیسے والد کا انتقال ہوا تو والدہ تمام چیزوں کی ایک طرح سے مالک کہتی ہیں میں مالک ہوں، اور کبھی جیسے شوہر کا انتقال ہوا، زوجہ کا انتقال ہوا، شوہر، تو اصل میں مالک مال وراثت کا کون ہوتا ہے؟ دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ کوئی بھی مالک نہیں ہوتا حقیقتاً، جو وارث ہیں وہ مالک ہوں گے۔ مثال کے طور پہ اگر والد کا انتقال ہوتا ہے تو جو ان کی زوجہ ہیں یعنی بچوں کی ماں جو ہیں وہ اگر ان کے شوہر کی اولاد موجود ہے تو مال کا 8واں حصہ ان کا ہوتا ہے، پھر اگر لڑکے لڑکیاں موجود ہیں تو ان میں تقسیم 2:1 کے ریشو سے ہوتی ہے کہ لڑکے کو 2 حصے ملتے ہیں، بچی کو 1 حصہ ملتا ہے، تو لہٰذا یہ ہر ایک وارث کا حق ہوتا ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم میں بھی بیان کر دیا ہے۔ جن کے حصے قرآن میں بیان ہو گئے ان کو ذوی الفروض کہتے ہیں، اور باقی جو ہیں وہ حصے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے ورثاء کا تذکرہ کیا۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ کوئی ایک شخص ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ مال وراثت کا مالک ہو جائے، ہاں اگر کوئی اور وارث ہے ہی نہیں، ایک ہی ہے تو پھر ٹھیک ہے، لیکن اگر اور ورثاء ہیں تو بالکل یہ وارثوں کا حق ہے کہ وہ اس مال میں سے اپنا اپنا حصہ لیں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ کسی کے ادب کی وجہ سے، کسی کے عمر کے زیادہ ہونے کی وجہ سے، کسی کے رشتے کے احترام کی وجہ سے یہ کہا جائے کہ جی آپ لوگ مطالبہ بھی نہیں کر سکتے ہیں، سارا انہی کا ہوگا۔ مثلا جیسے والد صاحب کا انتقال ہوا تو جی والدہ ہی مالکہ ہیں، اب کوئی تقسیم کی بات نہ کرے کیونکہ یہ بے ادبی ہے، جی امی جان موجود ہیں اور آپ تقسیم کی بات کر رہے ہیں۔ یہ یاد رکھیں کہ بلکہ اگر والدہ تقسیم نہیں ہونے دیں گی تو گناہ کبیرہ کی مرتکب ہوں گی، اس لیے کہ ہر شخص کا وراثت میں حصہ ہوتا ہے، جو قریبی وارث ہیں وہ مطالبے کا حق رکھتے ہیں اور ان کو فوراً تقسیم کر کے ان کا حصہ دینا ہوگا۔ ایک بہن فرماتی ہیں مثلا ایک عورت کے پاس 20 لاکھ روپے ہیں، وہ اپنی زندگی میں تو یہ پیسہ اپنے پاس رکھتی ہے تاکہ خرچہ وغیرہ میں آرام سے کر سکوں، لیکن وفات سے پہلے وہ وصیت کر دیتی ہے کہ فلاں کو اتنا دے دینا، فلاں کو اتنا دے دینا، فلاں کو اتنا دے دینا، اور پھر ان کا انتقال ہو جاتا ہے تو کیا ان کی وصیت کے مطابق دینا لازم ہے؟ لیکن سب سے پہلے تو یہ دیکھا جائے گا کہ وصیت کی کس کے لیے ہے۔
اگر تو اپنے وارثوں کے حق میں ہی وصیت کر دی ہے، مثال کے طور پہ ان کے 3 بیٹے ہیں 3 بیٹیاں، تو کہا ایک بیٹے کو اتنا دے دینا، دوسرے کو اتنا، بیٹی کو اتنا دے دینا، تو یاد رکھیں کہ مرنے والے کی، اس کو مورث کہتے ہیں جس کی وراثت تقسیم ہو، مورث، تو مورث اپنے وارثوں کے حق میں وصیت نہیں کر سکتا، اس لیے کہ وارثوں کے حصے تو خود شریعت نے مقرر کیے ہیں، مورث کو حق حاصل نہیں ہے کہ وہ کہے گا اس کو اتنا دینا، اس کو اتنا دینا، وہ تو شریعت نے مقرر کیا ہے۔ ہاں اگر مورث کو وصیت کر جاتا ہے وارث کے لیے ہی، اور دیگر ورثاء یہ کہتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے ہم اپنے والد صاحب یا والدہ کی وصیت کو جاری کر دیتے ہیں، تو پھر ٹھیک ہے ورثاء کو بھی مل سکتا ہے، ورنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر ارشاد فرمایا کہ وارث کے لیے کوئی وصیت نہیں ہوتی ہے، اگر دیگر ورثاء کے ہم نہیں مانتے تو پھر وہ وصیت کالعدم ہو جائے گی اور حصے بالکل شرعی تقاضے کے مطابق تقسیم ہوں گے۔ دوسرا یہ کہ انہوں نے غیر وارث کے لیے وصیت کی، چاہے وہ شخصیت ہو، چاہے مثلا کہا تھا مسجد میں دے دینا، مدرسے میں دے دینا، تو یاد رکھیں کہ مرنے والے کی وصیت مال کے تیسرے حصے میں جاری ہوتی ہے، تہائی حصے میں، لہٰذا کل مال کے پہلے 3 حصے کریں، پھر تیسرے حصے سے ان کی وصیت پوری کریں، کہ اگر انہوں نے ایسی وصیت کی ہے کہ یہ پورا تیسرا حصہ اس وصیت میں صرف ہو رہا ہے تو پورا کا پورا صرف کر دیں گے، اور مثال کے طور پہ تیسرا حصہ بن رہا ہے 5 لاکھ، اور انہوں نے وصیت یہ کی تھی کہ میرے مرنے کے بعد 1 لاکھ مسجد میں دے دینا، اب 1 لاکھ دیا، باقی بچ گئے 4 لاکھ، یہ پھر وارثوں کا حصہ بن جائے گا۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر غیر وارث کے لیے وصیت کرتے ہیں تو مال کے تیسرے حصے میں وصیت جاری ہوگی، یعنی اس سے وصیت کو پورا کریں گے، کل مال وصیت پورا کرنے میں لگ جائے تو کل مال کو خرچ کر دیں گے، اور اگر بعض مال لگے گا، کچھ مال کچھ بچ گیا، تو جو بچ گیا وہ ورثاء کے پاس آئے گا۔ لیکن اس میں ضروری ہے کہ انہوں نے وصیت درست کی ہو، اگر کسی غلط کام کی وصیت کی ہے، گناہ کی وصیت کی ہے، تو پھر ایک پیسہ بھی غلط کام پہ نہیں لگے گا، سارا کا سارا ورثاء کو ملے گا۔ اس لیے ہمارا مشورہ یہ ہوگا ہر شخص کے لیے جو سننے والے بھائی بہن ہیں کہ اگر آپ کے مرحومین کو وصیت کر کے جائیں تو پہلے اس وصیت کو کسی اچھے مستند مفتی سے چیک کروا لیں کہ کیا یہ وصیت نافذ العمل بھی ہے یا نہیں ہے، اگر وہ یس کریں تو پھر اس پہ عمل کریں، ورنہ وہ کالعدم قرار دی جائے گی۔ بہن فرماتی ہیں کہ 10-11 سال کی بچی لڑکیاں ہیں، وہ گڑیا سے کھیلتی ہیں، تو انہوں نے گڑیا کی ناک اور آنکھیں وغیرہ نکال دی ہیں، تو کیا اس طرح بچیاں گڑیا سے کھیل سکتی ہیں؟ تو جب بہرحال بچیوں کے لیے اس کی اجازت ہے، بہتر یہ ہے کہ اس کا چہرہ اگر مس کر دیا جائے تو بہت بہتر ہے، لیکن پھر بچوں کو اس میں اٹریکشن کیا محسوس ہوگی؟ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس بھی ایک گڑیا تھی جو آپ نے پردے کے اندر رکھی ہوئی تھی، لیکن اس کے بارے میں فقہا نے یہی فرمایا ہے کہ اس کا چہرہ نہیں تھا، جیسے اگر آپ پرانی زمانے کی گڑیاؤں کے اوپر غور کریں کہ وہ اس طرح سر کے نیچے ایک دھاگا سا باندھ دیتے تھے، منہ سے ایک سپاٹ سا منہ پر ہو جاتا تھا، ایسا مطلب اگر ہوگی یقیناً وہ صورت نہیں ہوگی، لیکن بہرحال آج جیسے جدید دور چل رہا ہے اور اس میں بچیوں کو گفٹ وغیرہ مل جاتی ہیں، گڑیاں بسا اوقات سالگرہ وغیرہ پر، اور اس سے بچیاں کھیل رہی ہیں، تو چہرہ آپ نہ بگاڑیں، اسے کھیلنے دیں، لیکن اسے تعظیمی مقام پہ نہ رکھیں، عزت کے مقام پہ نہ رکھیں، بلکہ زمین پہ ڈال کے رکھیں تاکہ کسی بھی طریقے سے مجسمے یا تصویر کی تعظیم والا معاملہ نہ آئے کہ یہ مکروہ ہوتا ہے۔ ایک انہوں نے فرمایا کہ میں نے الہادی کے اندر بتایا تھا کہ نوح علیہ السلام جب کشتی میں سوار ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے آدم علیہ السلام کے جسد مبارکہ کو بھی آپ نے اپنی کشتی میں رکھا تھا، یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے، یہ بہن نے کویسچن کیا تھا، میں نے بتایا۔ ایک بہن فرماتی ہیں کہ یہ بچیوں کو قرآن عظیم پڑھاتی ہیں، تو 1-2 بچیاں ایسی ان کے پاس آئی ہیں جن کے والد مسلمان ہیں اور والدہ غیر مسلم ہیں، اہل کتاب بھی نہیں ہیں، غیر مسلم ہیں، تو کیا میں ان بچیوں کو پڑھا سکتی ہوں؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ یاد رکھیے کہ جب ماں اور باپ کا مذہب مختلف ہو تو شرعی لحاظ سے بچے دینی معاملے میں اس کے تابع مانے جائیں گے جس کا مذہب بہتر ہوگا، لہذا مثال کے طور پر اگر مسلمان اور اہل کتاب کا نکاح ہے تو مذہب اسلام سب سے افضل مذہب ہے، کیونکہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو لے کر آئے اور قیامت تک یہ مذہب غالب رہے گا اور قائم رہے گا، لہذا جو بچے پیدا ہوں گے مسلمان کہلائیں گے۔ اگر اہل کتاب اور مشرک کا نکاح ہو گیا مثال کے طور پہ تو بچے اہل کتاب کہلائیں گے۔ اس والی صورتحال میں بالکل واضح بات ہے، اگر ایک مسلمان ہے اور پھر انہوں نے دوسری ایسی غیر مسلم عورت سے نکاح کیا ہے تو بچیاں جو ہیں وہ مسلمان کے تابع ہوں گی۔ لیکن یہاں صورتحال یہ ہے کہ قرآن عظیم کا واضح حکم موجود ہے کہ لا تنکحوا المشرکات حتی یؤمنن، اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ فرمایا کہ مشرکہ عورتوں سے نکاح مت کرو جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں، تو اس لیے یاد رکھیے کہ مشرکہ عورت سے نکاح کرنا یہ باطل ہوتا ہے، اس میں بہت ساری پیچیدگیاں ہوتی ہیں، لہٰذا انہیں اللہ کی بارگاہ میں ان کے جو والد ہیں ان کو توبہ کرنی چاہیے، اور آپ ہو سکے تو ان تک پیغام پہنچائیں کہ آپ اپنی زوجہ کو دار اسلام میں لائیں اور پھر اس کے بعد دوبارہ جدید نکاح کریں۔ بہرحال وہ بچیاں ایک مسلمان کی بچیاں ہیں فی الحال، تو آپ ان کو آپ پڑھا سکتی ہیں، اس سے زیادہ بہرحال اس وقت کہنا مناسب نہیں ہے، لیکن ان بچیوں کو قصور نہیں ہے، آپ ان کو بالکل پڑھائیں، اچھی طرح دین کی تعلیم سکھائیں، تو انشاءاللہ آپ کے لیے بہت بڑا ثواب جاریہ ہوگا۔ بہن نے فرمایا کہ کیا بچوں کا نام محمد رکھنا جائز ہے؟ بالکل جائز، بلکہ مستحب ہے، افضل ہے،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ کسی کا کیا جاتا ہے کہ اس کے گھر میں ایک محمد، دو محمد یا تین محمد ہوں. اور ایک روایت میں موجود ہے، اگرچہ ضعیف روایت ہے، لیکن سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اپنے بچوں میں سے کسی کا نام محمد نہ رکھے وہ ضرور جاہل ہے. تو معذرت کے ساتھ کوئی برا نہ مانے، تو ہمارا مشورہ یہ ہوگا کہ دیکھیں جب بھی آپ بچوں کا نام رکھیں، کوئی لڑکا پیدا ہو اس کا نام تو محمد رکھ ہی دیں، پکارنے کے لیے پھر آپ کوئی اور نام رکھ دیں. جیسے میرا نام محمد ہے لیکن پکارنے کے لیے اکمل ہے تو محمد اکمل پورا ہم نام بیان کر دیتے ہیں، نام محمد ہے. تو اپنے بچوں کا نام محمد رکھیں، میدان محشر میں انشاءاللہ اس نام کی برکت سے بہت ہی فائدہ حاصل ہوگا. اب یہ کہتی ہیں کہ بعض نے کہا کہ اگر بچوں کا نام محمد رکھو گے تو ساتھ میں صلی اللہ علیہ وسلم کہنا لازم ہوگا. بالکل غلط کسی نے کہا، اس لیے کہ جب آپ بچے کا نام محمد رکھ دیں تو یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی لینا تو مراد ہی نہیں ہے، تو پھر صلی اللہ علیہ وسلم کیسے لازم ہو جائے گا؟ بلکہ اگر آپ نے بچے کا نام لکھے اس کے آگے صلی اللہ علیہ وسلم بولا یا ویسے بولا تو یہ مناسب نہیں ہے، اس لیے کہ تو بچے کا نام ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے اس کو نسبت ضرور ہے، لیکن اس وقت جب آپ بچے کا نام پکار رہے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں پکار رہے، لہذا درشی پڑھنا کوئی لازم نہیں ہے. یہ کہتی ہیں کہ لڑکیوں کو پلکیں وغیرہ بنوانا شرعاً جائز ہے. دیکھیے پلکیں بھویں بنانا، اس میں صورتحال یہ ہوتی ہے کہ اگر بالفرض بچی کا چہرہ ان کو نہ سنوارنے کی بنا پر بدنما محسوس ہو، جیسے بھویں بدنما ہیں، بہت بڑی بڑی بھویں ہیں اور رشتے میں پرابلم ہو سکتی ہے یا شوہر کی بے رغبتی کا سبب بن رہی ہیں، تو ایسی صورت میں بقدر ضرورت وہ بالکل بنوا سکتی ہیں تاکہ بدنمائی سے خوش نمائی کی طرف آ جائے. لیکن اگر کوئی بہن پہلے سے ہی خوبصورت ہیں یا قبول صورت ہیں اور مزید خوبصورت بننے کے لیے بھووں کے بال بناتی ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر وعید فرمائی ہے کہ جو عورتیں اپنی بھووں کے بال نوچیں گی ان پر اللہ تبارک و تعالی کی لعنت ہے. لہٰذا یہ اور ایک روایت میں ہے کہ جو عورت حسین بننے کے لیے بھووں کے بال نوچے اس پہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے. تو علامہ بدر الدین عینی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بخاری شریف کی شرح عمدۃ القاری میں یہی بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسین کی قید لگانا ثابت کرتا ہے کہ کوئی عورت قبول صورت ہے یا خوبصورت ہے، مزید خوبصورت بننے کے لیے وہ ایسا کرے گی تب وعید کے تحت آئے گی، لہذا اگر کوئی بدنمائی سے بچنے کے لیے کرے تو پھر اس کو اجازت ہوگی. تو اس لیے تھوڑا سا اس میں یہ تھوڑا غور و تفکر کرنا بہت ہی ضروری ہے. بعض کہتی ہیں، بہنیں کہتی ہیں جی شوہر کی خوشنودی کے لیے ہم کر رہے ہیں، تو یہ دیکھا یہ جائے گا کہ پہلے سے وہ قبول صورت یا خوبصورت ہیں یا نہیں ہیں. اگر تو ہیں تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی جائے گی، شوہر کا کہنا نہیں مانا جائے گا. شوہر کو پیار محبت سے سمجھائیں، لڑائی جھگڑا بھی نہ کریں کہ یہ چیز مناسب نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا بہت ہی ضروری ہے. بہن فرماتی ہیں کہ کیا کوئی عورت حالت جنابت میں اپنے بچے کو دودھ پلا سکتی ہے؟ تو جی ہاں بالکل پلا سکتی ہیں، اگرچہ بعض فقہاء نے اس کو مکروہ لکھا ہے کہ ایسی حالت میں بچے کو دودھ نہ پلایا جائے، لیکن یہ مکروہ تحریمی نہیں ہے، مکروہ تنزیہی ہے، یعنی گناہ نہیں ہے، شریعت نے بس تھوڑا سا ناپسند کیا ہے. تو بہرحال حالت جنابت میں ماں اپنے بچے کو بالکل دودھ پلا سکتی ہے، اس میں کوئی گناہ کا پہلو بہرحال نہیں ہے. بہن نے فرمایا کہ اگر کوئی بہن حالت حیض میں ہے تو کیا وہ کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسم مبارکہ بطور وظیفہ پڑھ سکتی ہیں 400 دفعہ 500 دفعہ؟ دیکھیے پہلے بھی آپ کی خدمت میں ہم نے عرض کر دیا تھا اور انشاءاللہ جب حیض کے ہم مسائل بیان کریں گے تو اور تفصیل کے ساتھ عرض کر دیں گے کہ حالت حیض میں بہن قرآن پاک کو قرآن کی نیت سے نہیں پڑھ سکتی ہیں، بس قرآن پاک کو قرآن کی نیت سے نہیں پڑھ سکتی ہیں. یہ حالت حیض میں پڑھنا منع ہوتا ہے. باقی اگر قرآن ہی پڑھ رہی ہیں لیکن دعا کی نیت سے پڑھیں، یعنی کوئی دعا ہے قرآن کی یا کوئی ایسی آیت ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی کی تعریف ہے اور یہ بہن ثنا کی نیت سے اللہ کی تعریف کرنے کے قصد و ارادے سے اس آیت کو پڑھتی ہیں جیسے آیت الکرسی ہے، تو پھر یہ گناہ نہیں ہے. اور اسی طرح اس کے علاوہ جتنے بھی اذکار الہیہ ہیں چاہے بطور وظیفہ پڑھیں چاہے بغیر اس کے پڑھیں وہ سب کے سب جائز ہیں. چنانچہ لا الہ الا اللہ اور اسی طرح درود شریف پڑھنا، سبحان اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ، یہ سب کے سب پڑھ سکتی ہیں. لیکن اس میں ایک تھوڑا سا یہ کر لیں کہ کلی کرنے کے بعد پڑھ لیں تو بہت ہی بہتر ہے. بہرحال حالت حیض میں اذکار الہیہ کرنا شرعاً بالکل درست ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ایک یہ پہلے ہم سے کویسچن ہوا تھا کہ کسی بھائی نے دریافت کیا کہ کیا نابالغ بالغوں کی امامت کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا فرائض میں یا سنن میں یا نوافل میں؟ تو یاد رکھیں کہ فقہ حنفی کے مفتہ بھی قول کے مطابق نابالغوں کی امامت تو کر سکتا ہے لیکن بالغوں کی نابالغ کے پیچھے امامت نہیں ہو سکتی ہے. بعض مدارس میں ایسا ہوتا ہے کہ جو نئے نئے بچے حافظ بنتے ہیں، نابالغ ہوتے ہیں، وہ شبینہ رکھ لیتے ہیں تاکہ چلو بچوں کی پریکٹس بھی ہو جائے گی اور پیچھے مدرسے کے جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں نابالغ بالغ سب کھڑے ہو جاتے ہیں. تو فقہ حنفی کے معتبر قول کے مطابق اس طریقے سے نابالغ بالغوں کی امامت نہیں کر سکے گا.
بالغان کی اس نابالغ کے پیچھے نماز نہیں ہوگی، اس لیے اس میں بھی ضرور توجہ کی جائے۔ ایک بہن نے یہ کویسچن کیا تھا، اور پھر کویسچن تھا کہ اگر کسی کے ہاتھ سے قرآن مجید گر جاتا ہے تو اس کا کیا کفارہ ہوتا ہے۔ یہ بھی آپ کو بارہا بتایا کہ اگر تو خدا نہ خواستہ کسی نے جان بوجھ کے قرآن پٹکا، اور امید ہے کہ مسلمان سے تو بعید ایسا نہیں ہوگا، بہرحال اگر خدا نہ خواستہ ایسا کرتا ہے تو وہ شخص کافر ہو جائے گا، کیونکہ توہین قرآن یہ کفر ہے۔ اور اگر خدا نہ خواستہ غلطی سے اس سے گر گیا کوئی جھٹکا کھا کر بے احتیاطی میں، تو سب سے پہلے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس غفلت پر توبہ کرے کہ ایسی حالت طاری ہی کیوں ہونے دی کہ قرآن پاک ہاتھ سے چھوٹ کے گر گیا، اس غفلت پہ اس کو توبہ کرنی ہوگی۔ لیکن چونکہ اس نے ارادتاً قصداً جان بوجھ کے قرآن عظیم نہیں گرایا تو وہ گناہگار نہیں ہوں گے۔ اب باقی جو بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی قرآن پاک کے وزن کے برابر آٹا خیرات کر دیجئے، غریبوں کو کھانا کھلا دیجئے، اس کا کوئی شرعی تصور نہیں ہے۔ فقہاء نے بس اتنا لکھا ہے اگر خدا نہ خواستہ اس طرح قرآن گر جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی غفلت کی توبہ کر لیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ گناہ کو معاف فرما دے گا، اس سے زیادہ کچھ کرنے کی حاجت نہیں ہے۔ ایک بھائی نے کویسچن کیا تھا، یہ بھی آفر کویسچن ہے کہ سنت غیر مؤکدہ اور سنت مؤکدہ کی ادائیگی میں کوئی فرق ہے؟ تو جی ہاں بالکل فرق ہوتا ہے۔ پہلے تو یہ سمجھ لیجئے کہ عصر سے پہلے کی 4 اور عشاء سے پہلے کی 4 یہ سنتیں ہیں، یہ ہیں سنت غیر مؤکدہ۔ اس کے علاوہ جتنی بھی نمازوں میں سنتیں سب کے سب مؤکدہ ہیں۔ تو ان دونوں میں فرق یہ ہوتا ہے اگر 4 رکعت ہیں مثال کے طور پہ، تو غیر مؤکدہ میں پہلی اور تیسری میں ثنا ہوتی ہے، اور دوسری میں درود شریف کے بعد دعا یعنی اتحیات کے بعد درود شریف اور دعا بھی ہوتی ہے غیر مؤکدہ میں، جبکہ مؤکدہ میں صرف پہلی میں ثنا ہے، تیسری میں نہیں، اور دوسری میں اتحیات کے بعد کھڑے ہو جائیں گے، آگے نہیں بڑھیں گے ورنہ سجدہ صاحب لازم ہو جائے گا۔ کیونکہ پروگرام کے وقت تقریباً ختم ہو گیا ہے تو آپ سے اجازت طلب کریں گے۔